کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا تو اس کے باوجود بھی اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ تو آئیے جانتے ہیں قرآن کریم سے آج کی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت بطور مجاز ہے، میٹافوریکلی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جو چیزیں پیدا فرمائی ہے، کائنات میں جو مظاہر قدرت ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکۃ، اور دوسری شہادت، فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتوں کی شہادت کا مطلب یہ ہے، فرشتوں کے اذکار، ان کی تسبیحات توحید کی دعوت سے بھرے ہوئے ہیں، توحیدی الفاظ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی امور کے اہلکار ہیں۔ اور اہل علم کی شہادت سے کیا مراد ہے؟ اہل علم کی شہادت سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کی شہادت ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے ساتھ کتابیں بھی آئیں، 4 بڑی کتابیں بھی آئیں، اور چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ سب میں اس بات کی شہادت تھی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ایک تو یہ مراد ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی، اس کی توحید کی گواہی دی۔ دوسرے، عام علماء بھی اس سے مراد ہیں کہ عام علماء نے بھی اپنی تقریرات اور تحریرات میں اسی بات کی گواہی دی ہے، اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو صحیح علمی اصول پر نظر کر کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ لیں۔ باضابطہ طور پر ان کا عالم ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی اتنی ساری نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں پر جو بھی ذی ہوش انسان، جو بھی عقل مند انسان غور و فکر کرے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اس کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا، اور وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ تو فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کی گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عام عقل مند انسان، پڑھے لکھے انسان بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ آیت ایک خاص شان رکھتی ہے، اس کی ایک خاص شان ہے، ایک خاص اہمیت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم شام سے مدینہ منورہ آئے۔ جب وہ مدینہ منورہ آئے، اس بستی کو دیکھا تو دیکھ کر وہ آپس میں تذکرہ کرنے لگے، یہ تو وہی بستی معلوم ہوتی ہے
کہ جس کے بارے میں یہ پیشین گوئی آئی ہے کہ نبی آخر الزماں، آخری نبی اس میں ٹھہریں گے، اس میں قیام فرمائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے یہ تذکرہ سنا کہ ایک بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نظر پڑتے ہی وہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں، وہ تمام صفات سامنے آ گئیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یعنی اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے اپنی شہادت پیش فرمائی ہے، جو فرشتوں کی شہادت پیش فرمائی ہے اور جو اہل علم کی شہادت پیش فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ ایک تو توحید کی شہادت، اللہ رب العزت کی شہادت، اور اس پر تین شہادتیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، کہ اے میرے پروردگار میں بھی اس بات پر شاہد ہوں، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس نے ایک عہد کیا ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، لہٰذا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ آیت ایک خاص فضیلت رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت شہادت، یعنی یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، جنت میں اسے جگہ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، اور سب سے کم درجے کی حاجت اس کی مغفرت ہے، سب سے کم درجے کی حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو خاص آیتیں ہیں اور خاص صورتیں ہیں، یہ ہمیں خود بھی یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے، ان کا ہمیں ورد رکھنا چاہیے، ان کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور کئی دوسرے دنیاوی فوائد بھی اس سے حاصل ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کی برکات سے ہمیں شرور و فتن سے محفوظ فرمائے گا، ہم شرور و فتن سے محفوظ رہیں گے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، شیطانی اور جناتی اثرات سے محفوظ رہیں گے، حسد سے محفوظ رہیں گے، حسد کے اثرات سے ہم محفوظ رہیں گے، بہت ساری آسمانی زمینی آفتوں بلاؤں سے ہم محفوظ رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ قائما بالقسط، قائم بالقسط کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال کے ساتھ ایڈیکویٹلی، بالکل برابر اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صحیح اور مناسب طور پر اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے سنبھالا ہوا ہے۔ وہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے جو پوری کائنات کو سنبھال سکے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، پھر دوبارہ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ هو العزیز الحکیم، اللہ رب العزت زبردست ہے، جو اس کی توحید کی گواہی نہ دے اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اور اس کی پکڑ ضرور کرے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے الحکیم، کہ اللہ رب العزت حکمت والا ہے۔ اپنی حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ذات کا انکار کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے رکھی ہے۔